کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں اور خود سے وعدے کرتے ہیں اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، لیکن کچھ ہی دن بعد آپ خود کو وہیں کھڑا پاتے ہیں؟ اس وقت انسان کو خود سے بھی شرم آنے لگتی ہے اور شیطان دل میں ڈالتا ہے تیری توبہ تو جھوٹی ہے اور اب اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپتے ہیں، مگر وہ پھر بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے نہیں بلکہ اس انتظار میں دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تھک کر واپس پلٹے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی ماں اپنے روٹے ہوئے بچے کا انتظار کرتی ہے۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ اگر آپ کے کسی بہت پسندیدہ اور قیمتی کپڑے پر کوئی داغ لگ جائے تو کیا آپ اسے کچرے میں پھینک دیتے ہیں؟ نہیں نا، بلکہ آپ اسے دھوتے ہیں۔ اگر وہ داغ ایک بار نہ نکلے تو آپ اسے بار بار دھوتے ہیں، پھر صابن لگاتے ہیں یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے بچے، ہماری روح بھی اس کپڑے کی طرح ہے۔ گناہ ایک داغ ہے اور توبہ اسے دھونے کا نام ہے۔ اگر گناہ دوبارہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کپڑا پھینک دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک بار پھر توبہ کے آنسو سے اسے دھونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، بس ہم توبہ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اب ذرا بھی یہاں پہ غور کیجئے، اللہ نے گنہگاروں کو بھی اے میرے بندوں کہہ کے پکارا ہے۔ وہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے، وہ آپ کو خود سے دور نہیں کہہ رہا۔ تو اگر آج آپ کو گناہ چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے نا، تو اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کریں۔ اس سے کہیں، اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ مجھے سنبھال لیں۔ بچے میری بات یاد رکھیں، شیطان کا سب سے بڑا وار آپ کو گناہ کروانا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دینا ہے۔